أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ناظرین کرام، 16ویں پارے سے خلاصہ پیش خدمت ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا، جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ یہ دنیا کا آخری کونا تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گری اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی، جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں۔ اگر انہیں لکھا اور شمار کیا جائے تو کئی سمندر خشک پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات و صفات ختم نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ اور خدا کی طرف سے یہ وحی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرائط۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا کام کرے وہ خدا کے یہاں فائدے مند نہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ ایمان ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان کی عظیم الشان نعمت ہی نہیں تو وہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو چاہیے کہ اب کتنا بھی اچھا کام کرے وہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نیک کام بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم، اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال و اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سوال کیا کہ اللہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔
پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل، متقی اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں، اور ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتیں اور چشمے کا پانی پیتیں۔ 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہری رہیں۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تمہارا تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنائیں گے، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا، آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی چمڑے کا لباس پہنتے تھے، آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا، آپ پہلے وہ شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کیں، دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی 2 بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ ہاں فرق اتنا ہوگا کہ صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی۔ اور جن گنہگاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، مجھے پیار ہے۔ جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ پیار کرتے ہیں۔ یہاں سے سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 135 آیتیں ہیں۔ اسی سورت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ اس سورت میں آیت نمبر 9 سے 98 تک حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں سے کچھ کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور کچھ دوسری صورتوں میں بھی آگے آنے والا ہے۔ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے کہ اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے پروردگار
مجھے علم میں اور ترقی عطا فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں ترقی کی دعا کی تلقین فرما کر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان کو علم کے کسی بھی درجے پر قناعت کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر وقت علم میں ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 115 سے 123 تک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے جو پہلے پارے میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو ہم اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ جب قبر سے اٹھا کر حشر کی طرف لائے جائیں گے، اس وقت تو یہ لوگ اندھے ہوں گے، لیکن بعد میں انہیں بینائی دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 132 میں ارشاد ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔